اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے موقع دیا کہ میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ پہلے تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ آج جو فیصلہ آیا ہے عدالتوں سے، کچھ ہمارے پارلیمنٹیرینز اور کچھ باقی ساتھی جو ہیں جن کے خلاف فیصلہ ہے اور انہیں سزائیں ہوئیں، اس پہ انتہائی افسوس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی ملکی سیاست کا نقصان ہوگا، اور جو ہم آہنگی پیدا ہو سکتی تھی، یکجہتی پیدا ہو سکتی تھی، اب میں سمجھتا ہوں وہ کافی دور چلی گئی ہے۔ اور ویسے تو میں افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں، اور یہ ساتھ میں کہتا چلوں کہ اس میں جو بھی ہماری پارٹی کی ہائی کمان کا موقف ہوگا وہی انشاءاللہ ہمارا موقف بھی ہوگا۔ سہیل صاحب ویلکم کہتے ہیں ہم آپ کو پریس کلب میں۔ یہ بتائیے گا یہاں مانسہرہ شہر اور مضافات کے لیے جو پانی کا ایشو ہے بڑے عرصے سے یہ چل رہا ہے، آپ جو وفاق میں برسر اقتدار پارٹی ہے اس کے رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ 17 ارب روپیہ ہم سعودیہ سے جو ہے وہ ڈونر سے لے آئے ہیں، اور باقی 1 ارب روپیہ NOC اور ایک اس کا ٹینڈر صوبائی حکومت نے کرنا ہے، یہ کر دے تو بس یہ کام شروع ہو جائے گا۔ اس کی ہسٹری کیا ہے سر؟ آپ مختلف ادوار میں پارلیمنٹ میں رہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیں جی، مانسہرہ کا پانی کا مسئلہ تو بڑی مدت سے ہے اور بڑا غمگین مسئلہ ہے، لوگوں کو سخت تکلیف ہے، یہاں پہ پریشانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہاں پہ کام کیا گیا وہ وقتی کام کیا گیا، لوگوں کو چپ کرانے کے لیے کیا گیا، کچھ ہینڈ پمپس نکال دیے گئے، کچھ تھوڑی لائنیں آگے پیچھے کر دی گئی، لیکن مسئلہ حل کرنے کی طرف کسی نے سیریسلی رجوع نہیں کیا۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ اٹھا تھا مانسہرہ کے پانی کے بارے میں سن 1992 میں، اس وقت میں صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا۔ اس میں بھی یہی ہوتا رہا کہ ڈونر ایجنسیز آتی رہی، پیمائشیں کرتی رہی، پھرتی رہی، یہاں پہ TMA میں آتی رہی، ڈسٹرکٹ کونسل میں آتی رہی، اس پہ گفت و شنید ہوتی رہی، اور نتیجہ صفر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتوں کو سیریسلی از خود مسئلوں کو حل کرنا چاہیے اور ان کے لیے حل تلاش کرنا چاہیے۔ اس وقت میں صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا، اور میں غالباً ہمارے میر افضل خان اس وقت وزیر اعلیٰ تھے KPK کے، تو ایسی ایک غمگین موومنٹ یہاں شروع ہوئی۔ کچھ لوگ زیرہ واٹر سپلائی اسکیم کی بات کرتے تھے، اور اس کی سروے بھی ہو رہے تھے، فیزیبلٹی بھی بن رہی تھی کہ زیرہ سے مانسہرہ کو پانی سپلائی کیا جائے، اور اس پہ شدید ریزرویشنز تھے کچھ لوگوں کے، جو کہ زیرہ سے جو نہری پانی آتا ہے اچھڑ کنال میں، تو وہ ظاہر زمیندار تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم متاثر ہوں گے اس سے۔ تو میں نے اس کا یہی حل سوچا تھا، اور میں نے اسمبلی میں اس پہ بات بھی کی تھی، تجویز بھی دی تھی کہ یہاں پہ کبھی مانسہرہ پانی کے سواد نہیں رہا۔ تاریخی طور پہ آپ دیکھیں تو یہ بہت قدیم پرانا شہر ہے، پرانی آبادی ہے۔ ترکوں کے زمانے میں کنار سے ایک نہر آتی تھی جو یہ سب کانڈی کے علاقے کو اور یہ سارے نیچے پکھل، لور پکھل تک علاقے کو سیراب کرتی تھی۔ تو یہ تجویز میں نے دی تھی جب یہ مسئلہ اٹھا تھا۔ کچھ ہمارے محصل کا جو صوبائی حکومت کو ملنے تھے مرکزی حکومت سے، اور اس پہ کچھ جھگڑا بنا ہوا تھا، اور سن 1992 میں جو فلڈ آیا تھا اس پہ بھی بڑی سیریس ریزرویشنز تھیں، کیونکہ میں نے اس وقت ایک قرارداد متفقہ پاس کروائی تھی کہ اگر آپ نے بندوبست نہ کیا تو یہ فلڈز آئیں گے اور ہماری زرعی زمینیں، ہماری جانی مالی نقصان ہوگا، زرعی زمینوں کا نقصان ہوگا، انفراسٹرکچر بہہ جائے گا۔ اور اسی سلسلے میں تھا کہ ہم حمایت کریں محصل کے بارے میں، صوبائی محصل کے بارے میں صوبائی حکومت کی۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو
تحفظات انہیں آپ دور کریں پھر ہم حمایت کریں گے. تو میں نے یہ تجویز دی تھی مانسرا کے لیے. ایک رائٹ بینک کنال کی میں نے تجویز دی تھی, اس پہ تو اللہ کے فضل و کرم سے کام شروع ہو گیا. تو مانسرا کے بارے میں نے یہی ایسی تجویز دی تھی کہ زرعی ضروریات پوری کرنے کے لیے کنار سے چینل نکالی جائے اور اچھڑیاں یہ ساری اچھڑ کینال کو اس سے فیڈ کیا جائے, اور زیرہ کا صحت مند پانی ہے, ڈرنکیبل پانی ہے, وہ جو ہے مانسرا کے شہر کو دیا جائے. نہ زمینداروں کا نقصان ہو اور نہ لوگوں کو پانی سے, مانسرا شہر کے لوگوں کو پانی سے محروم کیا جائے. اور اس وقت اتنی کاسٹ بھی نہیں تھی اس کی. پھر اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, اس کے بعد میں صوبائی اسمبلی نہیں آ سکا, تو ان تجویز کو جس پہ عمل ہوا وہ تو بعد میں پرویز خٹک صاحب کے زمانے میں, چونکہ وہ میرے دوست تھے, چیف منسٹر تھے, وہ میرے گھر آئے تو ان سے میں نے وہ کروا دیا ایک پبلک میٹنگ میں. اور مانسرا کی یہ جو اسکیم تھی, اس کو کبھی ڈونرز کے حوالے تو کبھی اس کے حوالے کبھی اس کے حوالے, اور کچھ اس کا آؤٹ کم نظر نہیں آیا. تو اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی صحیح بات لوگوں کو بتائی نہیں جا رہی. مرکزی حکومت میں جو نمائندگی کرتے ہیں لوگوں کی, وہ مرکز کی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی فنڈنگ کر دی, اور صوبائی حکومت جو ہے اس میں روڑے اٹکا رہی ہے. اور صوبائی حکومت سے اگر آپ پوچھیں تو ان کا یہی موقف ہے مرکزی حکومت کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اگر یہ سیریس ہوں, ہم سب اس ضلع کے باسی ہیں, خواہ ہماری جو بھی سیاسی جماعت ہو, مانسرا شہر ہم سب کا شہر ہے, ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں, ہماری گھر یہاں پہ آباد ہے, ہم لوگ سب مانسرا سے تعلق رکھتے ہیں, یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ پانی سے محروم ہے. تو اس میں سب کو اتفاق کرنا چاہیے اور اس کا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے. یہ ایک دوسرے کے ذمہ لگانا, اپنے آپ کو صاف کرنا, دوسرے کو گندا کرنا, یہ باتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے. تو اگر ترکوں کے زمانے میں نہریں بن سکتی تھی اور اس وقت چل رہی تھی, جن کا آج وجود ہی نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ ہیوی مشینری ہے, پیسہ وافر ہے, مین پاور بھی ہے, وسائل بھی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمی رہنی چاہیے اس سلسلے میں. تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی اس کا سلوشن ہے کہ ہمارے تو کسی کام نہیں آ رہا ہے کنار کا پانی, مطلب اس پہ بجلی بنے گی, وہ گریڈ میں جائے گی, اور ہم پہ اتنا ہی بل آتا ہے جتنا کہ دوسرے علاقوں پہ آتا ہے. نیشنل گریڈ سے جو بجلی جہاں پہ جاتی ہے, ہمیں وہ جو سہولت ہے کہ جہاں جس ضلع میں یا جس ایریے میں بنے گا ڈیم بنے گا تو اسے کچھ سہولیات دی جائیں گی, ہمیں تو وہ بھی میسر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانی جو ہم سے ویسے ہی بہہ رہا ہے, اگر یہ ایریگیشن کو تھوڑا سا پانی اس میں سے ایریگیشن کے لیے استعمال کیا جائے, اور مانسرا کا مسئلہ جو ہے وہ زیرہ سے اگر حل ہو سکے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بات نہیں ہے. اچھا شہزاد صاحب, عرصے سے جو ہے ہمارے ہزارہ ڈویژن میں اسپیشلی ضلع مانسرا میں بجلی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا. اس کے بعد چند لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہزارہ کی اپنی کمپنی ہونی چاہیے, اور ساتھ انہوں نے ہزارہ ڈویژن کا نام بھی یوز کیا اور بڑے اعلانات ہوتے رہے. پھر اس کے بعد ہزارہ ڈویژن کا نام استعمال کرتے ہوئے جی ہیسکو کے نام سے ایک کمپنی بنی, اس کا قیام بھی ہو گیا. لیکن پہلے ہی مہینے ہیسکو کی جانب سے لاکھوں کے بلز لوگوں کی طرف بھجوائے گئے. ایک نارمل جو صارف ہے اس کو بھی ہزاروں روپے جو ہے بھجوائے گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ بجلی نہیں ہے, اوور لوڈنگ جو اوور بلنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے, کم وولٹیج ہیں, افسران فون نہیں اٹھاتے. کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ دیکھیں جی, میں نے پچھلے جب سے ہسکو بنی ہے, مجھے تو اس کی بیک گراؤنڈ کا اتنی پتہ ہے کہ اس کے کریڈٹ لینے کے لیے ہر ممبر جو ہے وہ اپنا وزن ڈالتا رہے. وہ اس کا کریڈٹ, حالانکہ یہ نیشنل منصوبے ہوتے ہیں, یہ بننے ہوتے ہیں. اگر ممبر اگر کچھ اس میں دو لفظ کہہ دے تو کوئی بری بات نہیں ہوتی, کوئی اس میں بات نہیں ہے.
لیکن یہ نیشنل منصوبے جو جاری رہیں گے. کوئی کہتا ہے میں نے موٹر وے بنا دی. اب موٹر وے تو بننی ہے, یہ 2024 ہے, اس میں ٹریکس نہیں بننے, اس میں یہ چیزیں بننی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے. ہیسکو بھی بننی تھی, لیکن اب ہم ان کا کمال تب مانے جو حکومت وقت اس وقت پاکستان میں جس کے انڈر یہ سب کچھ آتا ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ سے تعلق رکھتا ہے, ہم ان کا کمال تب مانے کہ کوئی اچھی سروسز پرووائڈ کرے. آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے, ہیسکو کے دفتر سے کوئی فون نہیں اٹھاتا. کل مجبوراً اب ایبٹ آباد ایک بڑے امپورٹنٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے اور وہاں پہ بڑی آبادی ہے. اس سے پہلے جب ہسکو نہیں تھی تو ایسے مسائل درپیش نہیں تھے ہمیں. میں ادھر رہتا ہوں ابھی بلا کالونی میں. 11 بجے رات کو بجلی جاتی تھی کوئی ایک ہفتے سے, اور صبح 11 بجے کے قریب آتی پھر چلی جاتی تھی. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان سے کوئی بات کروں, تو میرا فون کسی نے وہاں پہ نہیں اٹھایا. اس طرح پھر میں نے کمشنر سے بات کی. میں نے انہیں کہا یار ہسکو تو سارے شور کر رہے تھے کہ یہ ہزارہ کے لوگوں کے مفاد میں بنے گی, تو میں سمجھتا ہوں جو آگے تھوڑی بہت روشنی تھی وہ بھی کم پڑ گئی. اب بہت اچھا ہوا ایک ادارہ بنا, لیکن اب ادارہ ٹھیک چلے اور لوگوں کو سروسز دے تو پھر ہم کہیں گے نا کہ یہ ہمارے کسی کام کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے بنانے سے کچھ نہیں بنتا, اداروں کو ٹھیک چلانے سے کچھ لوگوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور یہ اوور بلنگ اور یہ سب کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے پتہ نہیں, کیونکہ اندرونی حالات سے ہم واقف نہیں ہیں. اس کو شاید اپنے آپ کو چلانے کے لیے لوگوں پہ سارا بوجھ ڈال رہی ہے. تو یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ سبسڈائز کرے, وہ ہسکو کے اخراجات برداشت کرے جب تک کہ وہ ایک فعال ادارہ نہیں بن جاتا. لوگوں کے جیب پہ یہ وزن نہیں ڈالنا چاہیے. اچھا سر, اسی سے متعلقہ ہسکو پہ آپ نے بات کی. ہسکو میں اس وقت 70% اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں. یہ خالصتاً ہزارہ کی کمپنی ہے, اور یہاں اس دن پروٹیسٹ بھی ہوا جو ان کی یونین ہے, انہوں نے یہ کہا کہ گریڈ 14 تک لوکل لوگ بھرتی کیے جائیں, یہ پاکستان کا لا ہے. لیکن یہ عوامی نمائندے بولیں گے تب ہوگا. ایک بات. دوسری بات سر, پاکستان کے قانون کے مطابق اس وقت ہمارے ساتھ جو ملکہ علاقہ ہے کشمیر, وہاں کے لوگوں کا جو یونٹ ہے بجلی کا وہ 9 روپے ہے, ہمارا 33 روپے ہے. ان کو رائلٹی ملتی ہے, ہمیں نہیں ملتی. سیم پاکستان کے قانون کے مطابق بلوچستان کو سوئی گیس کی رائلٹی ملتی ہے, ہمیں کچھ نہیں ملتا. اور یہ جو وابڈا کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کے جو نمائندے ہیں, اور وہ پراونس میں بیٹھے ہیں یا مرکز میں بیٹھے ہیں, یہ ان کا کام ہے عوام کو ریلیف دینے کا. ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ یہاں پر جو پاور ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, ڈیم بنے ہوئے ہیں, ان کی رائلٹی دی جائے. اس پر کچھ کہیے. اسی کے ساتھ ہے کہ یہاں پہ 13 کمپنیاں جو پانی پہ بجلی بنا رہی ہے نا, وہ 10 روپے 10.5 روپے کا یونٹ بنتا ہے, بنتا ہے. تو یہ 33 روپے کا آ گیا سارا پر. یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. ہائیڈرو جو سسٹم کے نیچے جو ہے اس کے اخراجات بڑے کم آتے ہیں اور بڑی کم قیمت پہ بجلی بنتی ہے. اور جس طرح شوق صاحب نے یہ بات کی کہ یہ مسلمہ اصول ہے, یہ نہ صرف پاکستان میں کہ بلکہ دنیا کے ہر حصے میں, کہ جہاں پہ جو چیز بنتی ہے وہاں پہ وہ سہولت دی جاتی ہے, دوسری جگہوں سے کم ریٹ پہ وہاں پہ وہ چیز مہیا کی جاتی ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کشمیر کا, تو وہ بھی کسی قانون کے تحت ہی انہوں نے 9 روپے فکس کیا ہوگا نا. تو یہاں پہ 2 ڈیمز ہیں, لوگوں نے سفر کیا, پاور ہاؤسز ہیں, لوگوں کی زمینوں دی گئی, لوگوں کو شفٹ ہونا پڑا, مائیگریشن ہوئی, لوگوں کو اپنے گھر آباء و اجداد کی قبریں چھوڑنی پڑی. اور ایک پسماندہ ضلع ہے, یہاں پہ غربت ننگ افلاس بہت کامن ہے. تو یہاں پہ اگر یہی قانون آزاد کشمیر میں لاگو ہو سکتا ہے
یہی قانون بلوچستان میں لاگو ہو سکتا ہے ان کی گیس کی رائلٹی پہ. تو یہ یہاں پہ جو بجلی بنتی ہے ہمارا حق ہے یہاں کی رائلٹی, اور ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح کہ ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ ہم جو نمائندے ہیں, ہم پہلے تو سب سے پہلے تو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, ہماری آبادی ہے جس کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں. پارٹیوں کی باتیں, ان چیزوں کی باتیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں سب کو مل کر اکٹھا ہونا چاہیے اس چیز پہ کہ ہم اپنے لوگوں کو کوئی سہولت دلوا سکیں. زبانی جمع خرچ تو ہم بہت کرتے ہیں, لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پہ کوئی ٹھوس آواز ہماری طرف سے اٹھائی گئی ہو. اس پہ ساروں کو مل بیٹھنا چاہیے, اور ہمیں مانسہرہ کے لیے خصوصاً اور ہزارہ کے لیے بالخصوص ہمیں اس میں ایک ہونا چاہیے اور تکڑی آواز اٹھانی چاہیے, تب جا کے یہ کوئی مسئلہ کسی کا روٹ بیٹھے گا. سر اس پہ پہل کریں گے آپ؟ میں نے ابھی آپ سے کہا ہے, آپ مجھے ایک قرارداد, مفصل قرارداد بنا کے دے دیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پروٹیکٹر آفس کا یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ پہلے سے ہوا تھا, یہ ہوا تھا. میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ ہی کا ایک صحافی بھائی ہے فاروق صاحب, اس نے یہ بہت عرصے سے پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا, اس نے سارے ممبروں سے بھی بات کی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار بات نہ کرو, مجھے یہ بنا کے دے دو, میں اسمبلی میں اٹھاؤں گا. اور اٹھایا گیا تو اس پہ عمل بھی ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. میں ایسے معاملے میں کسی سے ضد یا بخل نہیں کرتا. یہ ہم اپنی پارٹی میں ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ رہیں گے, قربانی بھی دیں گے, اس کے لیے جو ہم سے ہو سکا کریں گے. لیکن جہاں تک ہمارے ضلع کے عوام کا سوال ہے, عوام الناس کا سوال ہے, قومی اسمبلی کا ممبر پورے پاکستان کا ممبر ہوتا ہے, صوبائی اسمبلی کا ممبر پورے صوبے کا ممبر ہوتا ہے. ہمیں جہاں کہیں بھی کسی کو سہولت دینے کی بات آئے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. شہزاد صاحب, پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو جو ہے بہت زیادہ پورے ملک میں, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جن پروٹیسٹ کریں گے 3 کو مانسہرہ میں بھی ایک کنونشن ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آج 3 کو یہ پی کے 38 سے میرا خیال ہے اس میں کنونشن رکھا ہے ہمارے ایم پی اے صاحب نے, اور ہماری رائے سے رکھا ہے. اور انشاءاللہ ہماری پالیسی ہے کہ جس ایم این اے کی کانسٹیٹوئنسی میں یا جس ایم پی اے کی ہوگا تو ہم مشترکہ طور پہ اس کنونشن کو کامیاب کروائیں گے, اس میں حصہ لیں گے. اور جہاں بھی پورے ضلع میں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم کریں گے. اور اگر کوئی اس کے علاوہ بھی پروٹیسٹ رکھا پارٹی میں, انشاءاللہ اس میں بھی بھرپور شرکت کریں گے. اور 5 کے حوالے سے سر کیا مطلب مانسہرہ میں کوئی بڑا پروگرام ہوگا یا نہیں؟ ابھی پارٹی کی طرف سے ہدایات آنی ہے, اور جیسے وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. سر اب نیا نعرہ لگا ہے, ہم نکلیں گے تو خان نکلے گا ورکروں کی طرف سے, اور پھر ورکر ہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو جو خان کے ووٹوں کی وجہ سے حکومتیں کر رہے ہیں پہلے وہ آگے نکلیں تو پھر ہم نکلیں. یہ جو ایک تقسیم نظر آ رہی ہے اس حوالے سے ورکروں کو آپ کس طرح مطمئن کریں گے, یا کیا رائے آپ؟ دیکھیں جی 2-3 باتیں ہوتی ہیں. راستہ نکالا جاتا ہے, مذاکرات سے نکالا جاتا ہے, مذاکرات سے نہ نکل سکے پروٹیسٹ سے نکالا جاتا ہے. وہ بھی اگر نہ ہو, ایک جدوجہد ہوتی ہے کسی کے لیے, تو ورکرز جو ہیں وہ بڑے متحرک ہیں, ورکرز کی جذبات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو پارٹی کے نمائندے ہیں جن کو پارٹی نے ووٹ دیا ہے وہ بھی پارٹی کے حصہ ہیں, انہیں نکلنا چاہیے, انہیں کوشش کرنی چاہیے. اس کے جو بھی وہ زاویہ لیتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پرامن طریقے سے کوئی راستہ نکلے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اگر وہ نہ نکلے تو پھر پروٹیسٹ ہر ایک کا حق ہے, پرامن پروٹیسٹ کرنا ہر پارٹی کا حق ہے, تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی.